20,000 سال پہلے انسان کی دنیا صرف ایک بات جانتی تھی: زندہ رہنا۔ یہ کہانی ہے ایک جوان شکاری کی جسے موت نے چننا چاہا پر اس نے دوستی کو چنا۔ مٹی اور پتھروں سے بنی ایک پرانی بستی میں رہتا ہے کیڈا، ایک شانت اور سمجھدار لڑکا۔ اس کا پتا تاؤ اس ٹرائب کا چیف ہے، ایک اسٹرکٹ اور ایکسپیرینسڈ نیتا۔ تاؤ سیریس ٹون میں: ایک دن تو بھی لیڈر بنے گا، لیکن پہلے جینا سیکھ۔ ٹرائب پورا تیار ہو رہا ہے ایک مہان شکار کے لیے۔ ہر سال بس ایک بار ہوتا ہے یہ بائسن کا شکار۔ کیڈا پہلی بار اس مشن میں اپنے پتا کے ساتھ جا رہا ہے۔ پورا گروپ تیر، اسپیئر اور کچھ کھانے کے سامان لے کر پہاڑوں کی طرف نکلتا ہے۔ ہوا ٹھنڈی ہے، ہر طرف سناٹا ہے اور خطرہ ہر موڑ پہ چھپا ہے۔ تاؤ گائیڈ کرتے ہوئے: زمین کے نشان پڑھ، ہوا کی ڈائریکشن محسوس کر، یہ جنگل تیری کتاب ہے۔ کیڈا اب سیکھ رہا تھا جنگل کی زبان اور زندگی کا اصلی رنگ، پر اسے یہ نہیں پتا تھا اصلی امتحان ابھی باقی ہے۔ ماؤنٹین کے اوپر ایک فیلڈ میں بائسن کا جھنڈ دکھائی دیتا ہے۔ تاؤ کمانڈ دیتا ہے، سب شکاری چھپ جاتے ہیں اور بائسن کو کلف کی طرف بھگایا جاتا ہے۔ ایک بائسن الٹا پلٹ کر اٹیک کرتا ہے۔ کیڈا بھاگتا ہے، لیکن ایک بائسن اسے ٹکراتا ہے اور وہ کلف سے نیچے گر جاتا ہے۔ تاؤ چلاتے ہوئے: کیڈا! کیڈا چٹانوں کے اوپر بے ہوش گرا ہوتا ہے۔ ٹرائب نیچے آتا ہے، اس کا ہاتھ تو ہلا، لیکن کوئی زندگی کا نشان نہیں ہوتا۔ تاؤ دکھی دل کے ساتھ کہتا ہے، وہ چلا گیا۔ برف گر رہی ہوتی ہے اور سب لوگ ایک یادگار پتھر وہاں چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد کیڈا کی آنکھیں کھلتی ہیں، زخموں سے بھرا، ٹوٹا ہوا پیر، سانس بھاری۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھتا ہے، پر اس کے آس پاس صرف ٹھنڈ اور سناٹا ہے۔ سب نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کی سانس اب بھی چل رہی تھی۔ اب اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا: زندہ رہنا۔ ایک لڑکا جنگل کے بیچ، موت کے سامنے۔ کیا وہ اپنے آپ کو بچا پائے گا؟ کیا وہ انسان اور جانور کے بیچ کی سب سے پہلی دوستی ڈھونڈ پائے گا؟ کہانی ابھی باقی ہے۔ جب سب کچھ چھن جائے تو صرف دو چیزیں بچتی ہیں: جان اور ہمت۔ کیڈا کا سفر اب تنہائی اور ڈر کے راستے سے گزر رہا تھا۔ کیڈا ایک ٹوٹ چکے درخت کے اوپر چڑھ کر اپنی جگہ بناتا ہے۔ نہ کوئی آگ، نہ سرکشا، صرف خود کی اسٹریٹجی اور آسمان کا آسرا۔ اس کا پیر زخمی تھا، لیکن آنکھوں میں اب بھی زندہ رہنے کا ارادہ تھا۔ ایک بھیڑیوں کا جھنڈ اس کے آس پاس گھومتا ہے۔ انہوں نے دیکھا، یہ انسان اکیلا ہے، کمزور ہے، آسان شکار ہے۔ جنگل کا قانون ہے، کمزور کو مار دو یا چھوڑ دو۔ وہ کیڈا پر اٹیک کرتے ہیں۔ کیڈا چلا کر درخت کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک ولف اس تک پہنچ جاتا ہے۔ کیڈا اپنا چھوٹا چھرا نکالتا ہے اور ایک ولف کو زخمی کر دیتا ہے، سیدھا چھرا اس کے پیٹ میں۔ وہ ولف پیچھے ہٹتا ہے اور پورا پیک تھوڑا رکتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، کیڈا نیچے اترتا ہے اپنے زخموں کو سنبھالتے ہوئے۔ اسے وہ گھائل ولف دکھتا ہے، اکیلا، پورا جھنڈ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ کیڈا دھیرے دھیرے اس کے پاس جاتا ہے، ہاتھ میں چھرا ہوتا ہے۔ اس کا ارادہ ہوتا ہے اسے مار دینا، لیکن تبھی اس کی نظر پڑتی ہے ولف کے آس پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی تنہائی تھی جو کیڈا نے محسوس کی تھی۔ دو دشمن جنہیں اپنوں نے چھوڑ دیا، اب ایک نئی کہانی لکھنے والے تھے۔ کیڈا اس کے زخموں کو بھرتا ہے جیسے کہ سیفٹی کے لیے ضروری تھا، پھر وہ اس کا زخم بھی صاف کرتا ہے اور پانی دیتا ہے۔ وہ ولف جسے کیڈا مارنا چاہتا تھا اب اس کا پہلا ساتھی بننے جا رہا تھا۔ وہ پل سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اب الفا صرف ایک جانور نہیں تھا، وہ کیڈا کی جان بن گیا تھا۔ اب صرف ایک سوال تھا: کیا یہ دونوں گھر پہنچ پائیں گے؟ کیڈا اور الفا نے ایک ساتھ اپنے واپس لوٹنے کا سفر شروع کیا۔ اب وہ دونوں اکیلے نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ کیڈا نے پہلی بار کسی جانور کو اپنا دوست بنایا تھا اور الفا نے پہلی بار کسی انسان پر اعتبار کیا تھا۔ ان کے سفر میں کئی مشکلیں آئیں۔ انہوں نے مل کر چھوٹے شکار کیے تاکہ وہ بھوک سے بچ سکیں۔ ایک مقام پر کیڈا نے الفا کو دشمنوں سے بچایا اور الفا نے اس کی وفاداری کا ثبوت دیا۔ جب وہ ایک برفانی جھیل سے گزر رہے تھے تو الفا نے کیڈا کو ڈوبنے سے بچایا۔ اسی واقعے کے بعد ان کی دوستی اور بھی گہری ہو گئی۔ سفر کے دوران ان کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ کیڈا سمجھ گیا تھا کہ الفا صرف ایک جانور نہیں، بلکہ اس کا سچا ساتھی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے۔ انہوں نے سردیوں کی راتوں کو ایک
ایک ساتھ گزارا اور دن میں مل کر آگے بڑھتے رہے۔ کافی لمبے سفر کے بعد ان کو کیڈا کے قبیلے کا راستہ مل گیا۔ کیڈا نے الفا کو واپس ان کے جھنڈ میں جانے کی آزادی دی، لیکن الفا نے اسے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ جب کیڈا کو اس کے قبیلے کے لوگوں نے دیکھا تو وہ اسے زندہ دیکھ کر حیران اور خوش ہو گئے، لیکن اس بار کیڈا اکیلا واپس نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ الفا تھا، ایک بھیڑیا جسے انسان نے اپنا دوست بنایا تھا۔ الفا کو دیکھ کر قبیلے کے لوگ پہلے تو ڈر گئے، لیکن کیڈا نے انہیں سمجھایا کہ وہ اب ان کا ساتھی ہے۔ آخر میں کیڈا اور الفا کی دوستی نے انسان اور جانور کے درمیان ایک نیا رشتہ پیدا کیا۔ الفا نے کیڈا کی حفاظت کی اور کیڈا نے الفا کی۔ اسی دوستی سے صدیوں بعد کتے انسان کے سب سے وفادار دوست بن گئے۔ کیڈا الفا کے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں درد بھی ہوتا ہے اور گرو بھی۔ یہ کہانی صرف سروائیول کی نہیں تھی، یہ کہانی تھی انسانیت اور وفاداری کی۔ Right there on top of the moon, we could sit and do nothing.